الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ لا محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین محفل، کافی دیر سے، لیکن اتنی زیادہ بھی دیر سے نہیں، بڑی جسے کہتے ہیں نا عام زبان یا عرف عام میں کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا قبلہ پیر صاحب سید علامہ سید اسد شاہ صاحب نے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے جن حضرات نے ان کی گفتگو سنی۔ آپ محفل میں تشریف لائے، چل کے آئے، یقیناً آپ کا یہاں پہ آنا اس میں آپ کی کوئی غرض و غایت شامل ہوگی، ایسے ہی ہے، آنے کو کوئی مقصد تو ہوگا نا، یا بغیر کسی مقصد کے ہی تشریف لے آئے، کوئی نہ کوئی، اور یقیناً اکثر کی غرض و غایت یہی ہوگی کہ صاحب عرس کا فیضان حاصل کیا جائے، اس سے آگے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ محفل میں بیٹھ کے اپنی بھی حاضری لگوائی جائے، اور اس کے بعد جو ایک نہایت ضروری چیز علماء بیٹھے ہیں وہ یہ اس عرس پہ آنے کی جو ایک غرض اور غایت جو یقیناً آپ کی ہوگی بھی اور ہونی چاہیے بھی، وہ یہ کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء بیٹھے ہیں
اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل کو پا لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اس منزل کو آپ تب تک نہیں پا سکیں گے جب تک آپ تقوی و پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے۔ اب یہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے یہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی، ہمیں اس کے متعلق کون بتائے گا؟ وہ ہمیں یہ علماء بتائیں گے۔ نعت رسول مقبول جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے اس کو اپنے دل میں گرمانے کا ایک ذریعہ ضرور ہمارا ہے، اور ہمارے عقیدے کا یہ ایک بہت اہم جز ہے۔ لیکن یہ منزل اس وقت تک نہیں پا سکیں گے جب تک تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے، اور اس تقوی کی منزل کو رستہ کون سا جاتا ہے وہ پھر یہ علماء بتائیں گے کہ وہ کیسے اس منزل کو پانا ہے۔ اس عرس کے انعقاد پر پذیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے سر، اس کا مقصد اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب عرس کا فیض جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کے پاس بھی آپ نے اپنی حاضری لگوانی ہے، اللہ کی بارگاہ سے بھی اس کی کچھ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ لیکن یہ ایک احتساب کا ذریعہ بھی ہے ہمارے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وہ کس طرح؟ احتساب کا ذریعہ کس طرح؟ یہ بات میں نے آپ کو بتانی ہے۔ احتساب کا، خود احتسابی کا یہ اہتمام اس طرح سے یہ عرس پاک بھی ہے کہ ایک ہم جیسا بندہ اللہ کا، ہم جیسا بندہ اللہ کا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا، ہم ہی میں سے اٹھ کے یہ ایک ہم جیسے ایک اللہ کے بندے نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا؟ یہ ہم نے جو جتنے اس عرس پاک پہ آئے ہیں ہم نے اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ مقام اس نے کیسے حاصل کیا، وہ مقرب بارگاہ وہ کس طرح ہوا۔ بات آپ نے میری ذہن میں رکھنی ہے کہ تقوی کی منزل پرہیزگاری کی پائیں گے، پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل جو حقیقی جو عشق رسول ہے وہ تب ہمیں حاصل ہوگا۔ اب یہ ہم جیسا بندہ، ہم جیسے ہی بندے تھے نا یہ اللہ کے سائیں صاحب جو تھے، وہ ظاہری طور پہ وہ ہم جیسے ہی تھے، چلتے پھرتے تھے اسی علاقے میں، غالباً اٹھتے بیٹھتے تھے، سوتے جاگتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہم اسی طرح باتیں کرتے تھے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا قرب انہیں کیسے حاصل ہوا؟ ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ یہ ہے خود احتسابی کا مقام کہ یہ مقام انہیں کیسے حاصل ہوا، یہ مقام انہوں نے کیسے پا لیا۔ یہ وہ کون سا مقام؟ وہ مقام کہ جس مقام کو دیکھ کے اللہ کے فرشتے بھی جھک جاتے ہیں، وہ مقام کہ وہ اس جگہ پہ اس سرزمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ پہ دیکھتے ہیں۔ یہ مقام ہم جیسے ایک بندے کو کیسے حاصل ہوا، اور وہ مقام کہ وہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کا فرش عرش بن گیا، یہ مقام انہیں کیسے حاصل ہوا۔ اور وہ مقام کے جس کے متعلق حدیث پاک پہ آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اپنے ان خاص بندوں کو قیامت والے دن نورانی ممبروں پہ بٹھائے گا۔ وہ ممبر، وہ مقام انہیں کیسے حاصل ہوا؟
وہ کیسے اللہ کا قرب انہوں نے پا لیا؟ وہ مقام کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن علماء بیٹھے ہیں، شہداء اور انبیاء بھی ان کے مقام پہ رشک کریں گے۔ اب نبی کا مقام جو ہے نا وہ ولی کے مقام سے بہت آگے ہے، لیکن یہاں پہ حدیث پاک میں اللہ کے ولیوں کا مقام سمجھانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کا مقام دیکھ کے رشک کریں گے، اور رشک کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اے مالک و خالق، یہ تیرے کون خاص بندے ہیں، یہ تیرے کون خاص بندے ہیں، یہ مقام، اتنا خاص مقام انہیں کیسے حاصل ہوا؟ اب جو جواب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ اللہ، یہ میرے وہ خاص بندے ہیں کہ جب میری ساری مخلوق سو جاتی تھی، کیا کرتی تھی؟ جب میری ساری مخلوق سو جاتی تھی، یہ اس وقت میری یاد میں مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ساری رات میرا قرآن پڑھتے تھے، اور پھر سردیوں کی طویل راتوں میں لمبے سجدے کرتے تھے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ میری آرزو ان کے دل میں رہتی تھی، میری محبت جو ہے یہ اس کی طلب میں ہر وقت ان کا دل دھڑکتا تھا۔ یہ میرے وہ خاص بندے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آج کے اس دور میں ایک اور بات بھی میں آپ کو اپنا موضوع سمجھانے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ آج کل کے اس دور میں شاہ صاحب نے، جیسے میں نے عرض کیا نا، بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ بات ان کی صرف سمجھنے والی ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو۔ اب آج کے اس دور میں ولایت کی جو عام اصطلاح ہے نا وہ بدل چکی ہے۔ ولایت کی اصطلاح جو ہے وہ آج کل کے ولیوں کا کیا، اللہ کے ولیوں کا کیا تعارف ہے اس دور میں؟ شاہ صاحب نے کہا نا بڑا پرفتن دور ہے۔ اس پرفتن دور میں اللہ کے ولیوں کی ہمیں کیا پہچان کروائی جاتی ہے؟ ہمیں کیسے بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بڑا خاص بندہ ہے، وہ بڑا اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ اس کا کیا تعارف ہمیں کروایا جاتا ہے؟ اس کا تعارف یہ ہے آج کے اس دور میں کہ وہ کوئی ایسا عمل کر کے دکھا دے کہ جس سے ہماری عقل حیران رہ جائے، جو ہماری عقل سے ماورا۔ آپ میری بات، میری اشارہ میرا سمجھ رہے ہوں گے۔ آج کے اس دور میں کیا تعارف ہے اللہ کے خاص بندوں کا، اللہ کے ولیوں؟ کیا تعارف کر؟ وہ کہتے جی وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ کیسے بزرگ ہیں جی؟ تمہیں کیسے؟ اب جو یہ ان کو ولایت کا درجہ جو ان کو دے رہا ہوتا ہے نا، وہ اس ولایت کی واؤ سے بھی واقف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں واقف ہوتا؟ ایک مثال دے کے میں اپنی بات سمجھا کے موضوع کی طرف واپس آؤں گا۔ مجھے آپ نے یاد کرانا ہے، یاد کروانا ہے۔ کیسے؟ کہ آپ نے سرکار سیدنا زین العابدین کا نام تو سنا ہے، سنا ہے نا؟ اب اکثر کو علماء کو چھوڑ کے آپ کے اصل نام کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ آپ کا یہ لقب ہے زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ کس کی؟ عابدوں کی، عبادت کا جو وہ درجہ، عابدوں کی زینت۔ آپ کا ایک اور لقب بھی ہے، سید الساجدین، سید سجاد بھی آپ کو کہا گیا ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اب آپ کا نام بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کا اصل نام علی ہے، اپنے دادا کے نام پہ کیا ہے؟ علی، علی بن حسین بن علی۔ یہ سیدنا زین العابدین کا آپ کا اصل نام ہے۔ اب یہ زین العابدین، میں نے آپ کو اپنا موضوع سمجھانا ہے صرف کہ آج کل کے اس دور میں ولایت کے یہ جو بتا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں
وہ اور وہ زین العابدین، ان کو یہ زین العابدین کا خطاب کس نے دیا؟ یہ زین العابدین کا خطاب انہوں نے دیا جو خود بھی عابد تھے، جو خود صحابہ تھے، انہوں نے آپ کو زین العابدین کا یہ خطاب دیا۔ سید الساجدین کا آپ کو سرکار سیدنا زین العابدین کو انہوں نے خطاب دیا جو خود بھی عابد اور زاہد تھے، انہوں نے آپ کو یہ خطاب دیا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں کیا تعارف کروایا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت پہنچا ہوا ہے۔ موضوع کی طرف میں اپنے واپس آتا ہوں کہ ان کو یہ درجہ، یہ ہم جیسے بندوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ یہ ہم جیسے ہی تھے نا، یہ اللہ کے بندے ہم جیسے۔ اب ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی اللہ کے ولی سے اظہار کرامت کا ہونا بالکل بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ولایت کے درجے کو پا لینے کے لیے اظہار کرامت بالکل ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سے ولی ایسے بھی گزرے ہیں جن سے کسی ایک بھی کرامت کا اظہار نہیں ہوا۔ آج کل کے تو اس دور میں سب سے پہلے کسی ولی کا جب تعارف کروایا جاتا ہے یا جب کوئی بندہ کرواتا ہے تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یار ان کی کوئی کرامت ہے، کوئی کرامت ان کی دکھاؤ۔ بات کر رہے تھے علامہ صاحب میرے پیر کی، سرکار مجدد الفسانی کی، بات کر کے میں اپنا موضوع سمجھانے کے لیے صرف اس بات کا سہارا لے کے میں واپس اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آپ جب گوالیار کے قلعے میں بند تھے، کون؟ مجدد الفسانی جب گوالیار کے قلعے میں بند تھے تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مرید گوالیار کے قلعے سے باہر سے، دروازے کے باہر سے گزرتا ہے تو وہ سپاہی نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ مجدد الفسانی کا، شیخ احمد سرہندی کا یہ مرید ہے، تو وہ پیچھے بھاگ پڑے اس کو پکڑنے کے لیے کہ اس کو بھی پکڑتے ہیں، یہ کدھر ادھر باہر پھر رہا ہے۔ اب جب آپ کے مرید نے دیکھا نا کہ سپاہی جو ہے وہ بادشاہ کے میرے پیچھے لگے ہیں تو آپ کے مرید نے ایک جست لگائی اور قلعے کی سفیل کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ نے قلعے کی سفیل دیکھی ہوگی، وہ 2 4 5 10 فٹ اونچی نہیں ہوتی، 25 30 فٹ اونچی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا نا تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بھاگ گئے، واپس بھاگ گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ سرکار مجدد الفسانی کی بارگاہ تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ ان کے شیخ تک یہ پہنچا۔ اب جب شیخ کے علم میں یہ بات آئی، میں نے بات آپ کو سمجھانی ہے کہ کسی بھی ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامت کا اظہار ہو، آپ کو اس کی کرامت پتہ لگے گی تو تبھی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ نہیں، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اظہار کرامت ضروری نہیں ہے۔ اب جب سرکار مجدد الفسانی کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنے اس مرید کو ایک پیغام بھیجا۔ آپ نے اس کو یہ پیغام بھیجا کہ اے میرے مرید، تجھے کیا فلسفہ کربلا سمجھ نہیں آیا؟ کیا تیری نظر سے کربلا کا فلسفہ نہیں گزرا؟ تو اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچا؟ کیا تو نے اس مقام کو تو ابھی نہیں سمجھا کہ کربلا کا فلسفہ کیا تھا؟ کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر میرا امام چاہتا تو دجلہ و فرات چل کے اس کے قدموں میں آئے۔ صدائے چورا شریف ہر 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 فیضان خاتمان چورا شریف۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ کربلا کا فلسفہ یہ نہیں ہے، اگر میرا امام یہ چاہتا تو ادھر سینکڑوں کرامتیں دکھا سکتا تھا، لیکن اس نے استقامت دکھائی ہے۔ مشیت الہی میں وہ راضی بالرضا رہ کے میرے امام نے اس منزل کو حاصل کیا ہے۔ واپس آتا ہوں کہ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا۔ یہ ہم جیسے بندے، ہم جیسے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوئی بہت مشکل بات تو نہیں کر رہا، بہت مشکل میں نے کسی گفتگو کا میں نے کوئی موضوع تو نہیں چنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ اس محفل میں آنے کا اصل مقصد کہ ان کا مقام حصول فیض تبھی حاصل ہوگا
علامہ صاحب قبلہ پیر صاحب نے شاہ صاحب نے بڑی جامعہ گفتگو کی، کاش کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ فرما رہے تھے نیچے زیادہ لوگ کھڑے ہیں، اور ساتھیوں میرے نہایت واجب الاحترام، میرے لیے سب احترام کے قابلوں میرے سے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جب بھی کسی بھی صاحب مزار کے عرس پہ جاؤ تو یہ عقیدہ لے کے جاؤ، یہ نظریہ لے کے جاؤ کہ صاحب عرس صاحب مزار جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جب اس کے مزار اس کے عرس پہ حاضر ہوئے ہیں تو وہ صاحب عرس کوئی بھی ہے، صرف سائیں جی نہیں، کسی بھی مزار پہ جب جاؤ عرس پہ حاضری کے لیے تو یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ لے کے جاؤ کہ صاحب مزار جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب میں بات بڑی ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا کہ اب کیا صاحب مزار جو ہے وہ آپ کو اس محفل میں بیٹھے ہوئے دیکھ کے خوش ہوگا یا اس محفل سے باہر دیکھ کے خوش ہوگا؟ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ سرکار با یزید بستامی، ابو حسن خرقانی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے، ایران میں آپ کا مزار ہے۔ سرکار با یزید بستامی، کون با یزید؟ اب بات ایک اور میرے ذہن میں آ گئی، وہ کرامت سے میں تاکہ موضوع میں آپ کو سمجھا سکوں، بات میری آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اظہار کرامت جو ہے وہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سے اللہ کے مقرب بندے جن سے ایک بھی کرامت کا اظہار نہیں ہوا، وہ بات ہمیں سمجھائی ہے بغداد کے شہنشاہ نے، سرکار عبد القادر جیلانی نے۔ بات کس طرح سمجھائی؟ وہ یہ سمجھائی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ اپنے آپ کو دنیا سے اس طرح چھپاتے ہیں، مخلوق کی نظروں سے اپنے آپ کو اس طرح چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح پہلی رات کی دلہن جو ہے وہ لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتی ہے۔ اب تو خیر وہ رواج بھی ختم ہو گیا، لیکن میں 10-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلی رات کی دلہنیں ہوتی تھی وہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتی تھی۔ چہرے ایسے ہی ہے نا، جو میں نوجوانوں سے نہیں، میں تھوڑے سے جو بڑے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اپنی عمر والوں سے، جو دلہن جو ہے وہ چہرے کو عام جو باراتی ہوتے تھے، شادی پہ جو مدعو لوگ ہوتے تھے ان سے چھپا کے رکھتی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد چھپانے کا یہ ہوتا تھا کہ آج میرا چہرہ جو ہے وہ میرے جو من کا بادشاہ ہے وہی دیکھے گا۔ یہ سرکار شہنشاہ بغداد نے بات سمجھائی کہ یہ اللہ کے مقرب بندے اس طرح، اب یہ اگر کرامتوں کا اظہار کرنے لگ جائے تو پھر تو یہ نہیں چھپیں گے نا، وہ اس طرح اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ سرکار با یزید بستامی اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں۔ اب ان کو میں نے بات ادھر لے کے آنا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کے آپ سنتے ہیں۔ کس کو؟ مٹی کو۔ اب ان کا مقام دیکھیے گا، مقام کیسے حاصل ہوتا ہے میں وہ بھی سب آپ کو بتاؤں گا۔ مٹی سونگتے ہیں اور سونگتے جو ہی آپ نے اس سرزمین کی مٹی کو سونگا آپ بے ساختہ رقص کرنے لگ گئے، جھومنے لگ گئے مٹی کو سونگتے ہی۔ اب جو آپ کے ساتھ جو آپ کے عقیدت مند تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے یا شیخ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے مٹی کو سونگا اور سونگتے ہی آپ جھومنے لگ گئے۔ اب جو با یزید بستامی نے جواب دیا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس مٹی سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب عقیدت مندوں نے عرض کیا کہ حضور اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بتائیے وہ آپ کا دوست اس علاقے میں کہاں ہے، ہم بھی کچھ فیض حاصل کر لیں، ان کی دست بوسی کر لیں، ہم بھی ان سے مل لیں۔ تو آپ فرمانے لگے با یزید تم اس کو کیسے مل سکو گے، کیونکہ وہ تو ابھی عالم ارواح میں ہے،
نہ ابھی اپنے باپ کی پشت میں آیا ہے نہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا ہے، وہ تو ابھی عالم ارواح میں ہے، اور اس کا نام ہے ابو الحسن خرقانی۔ اب یہ وہ ابو الحسن خرقانی، اب یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ مقام کس طرح یہ پال سرکار ابو الحسن خرقانی، آپ کا جو ذریعہ معاش تھا، آپ کا ذریعہ معاش تھا، آپ جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لا کے شہر میں آپ بیچ کے تو آپ اپنی روزی روٹی کا جو ہے وہ ذریعہ آپ نے بنایا ہوا تھا۔ 4 دانگے عالم شہرت تھی ابو الحسن خرقانی کی۔ اب کچھ لوگوں نے سنا اور وہ آئے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے لیے، آپ کی ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آئے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو کیا پتہ لگا کہ ابو الحسن خرقانی گھر پہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے گھر کی دستک دی۔ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے۔ یہ ہم جیسے بندے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے ہیں، جن کی خبر ان کے آنے سے کئی سال پہلے اللہ کا ولی دے رہا ہے، یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کس طرح یہ مرتبہ پایا جاتا ہے؟ جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آپ کی جو اہلیہ تھی انہوں نے پوچھا کون ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں اور ابو الحسن خرقانی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب آپ کی اہلیہ نے یہ بات سنی نا تو آپ نے اندر سے جو ہے کچھ نامناسب گفتگو شروع کر دی ابو الحسن خرقانی کے متعلق۔ فرمانے لگی کہ یہ کس ظالم کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تم آ گئے ہو؟ وہ تو بہت ظالم ہے، اور آپ کے متعلق انہوں نے بہت سی نازیبہ الفاظ جو ہے وہ آپ نے وہ کہے۔ اب جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ یہ سوچنے لگے یار ہم اتنی دور سے یہ سفر کر کے آئے ہیں تو ایک بیوی سے اچھا حال کسی بندے کا اور کون جان سکتا ہے؟ تو یہ ہے تو پھر الحمدللہ ہمیں اللہ نے بچا لیا۔ انہوں نے اپنے ارادہ بدلا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ اب جب واپسی کا سفر شروع کیا تو رستے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور اس نے اپنے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے۔ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، اور وہ لکڑیوں کا بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ وہ بوجھ اسے اٹھایا اس نے نیچے رکھتا ہے، اور وہ سر اوپر کر کے یہ دعا کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری مدد کرے ان لکڑیوں کو شہر تک پہنچانے میں، ہے کوئی اللہ کی مخلوق میں ایسا بندہ جو آج میری مدد کرے۔ اب وہ بندے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل سے ایک شیر چلا آ رہا ہے، اور وہ شیر چلتے چلتے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ ہم جیسے بندے کو بات اتنی میں نے صرف سمجھانی ہے۔ شیر آ کے آپ کے قریب بیٹھ گیا، آپ نے وہ لکڑیاں بھی شیر کے پشت پہ رکھی، اور پھر پشت پہ رکھ کے آپ بھی اس کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ جب سوار ہو گئے نا تو پھر ان بندوں سے مخاطب ہوئے کہ ادھر میرے قریب آؤ، میں جانتا ہوں کہ تم کدھر سے آئے ہو اور کس مقصد کے لیے آئے تھے، آؤ اب میں تمہیں بتا دوں۔ میں یہ اس سارے معاملے سے واقف ہوں کہ تم میرے گھر بھی گئے ہو، تم نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، اور تمہیں جو آگے سے جو گفتگو سننے کو ملی ہے وہ بھی اس سے بھی میں واقف ہوں، لیکن میں تمہیں اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ تم ایک بڑا اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک مقصد لے کے آئے تھے۔ تو کیا تمہیں پتہ ہے نا کہ اندر سے جو تمہارے ساتھ مخاطب تھی وہ میری بیوی تھی اور میرے نکاح میں ہے۔ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے میں نے یہ سمجھانا ہے بات کو دے۔ وہ بندے کہنے لگے جی ابو الحسن ہمیں پتہ ہے تمہاری بیوی تھی۔ اب ابو الحسن یہ فرمانے لگے کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس چیز پہ میں یہ حق بھی رکھتا ہوں کہ میں اسے طلاق بھی دے سکتا ہوں، طلاق دے کے فارغ بھی کر سکتا ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول نے یہ حق مجھے تفویض کر رکھا ہے، کیا تم اس چیز سے واقف ہو؟ بندے کہنے لگے بالکل ابو الحسن یہ تو تمہارے پاس حق ہے، تم نے یہ عمل کیوں نہیں کر دیا؟ یہ عمل کس طرح تم اس زندگی
میں جی رہے ہو. اب جو جواب ابو الاسد نے ارشاد فرمایا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے. یہ مقام اس طرح شعبدہ بازیاں دکھا کے حاصل نہیں ہوتا. اس مقام کو